کی بندگی کرتی ہے، اور صرف بندگی کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ ان کے سامنے سجدہ کرے، بلکہ کسی مسئلے کے اندر اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ کہتی ہے، اس کو معلوم بھی ہے، تو وہ بات مانے ان کی، کہ جنہوں نے اس کے خلاف بات کہی ہے ان کی بات کو ترجیح دے، تو یہ بھی بندگی ہے طاغوت کی، جیسے سورہ نساء میں آئے گا آپ کے سامنے۔ یہ بتا رہا ہے کہ آج کے دنیا والوں ایک ہی حقیقی اور سچی دعوت ہے جو آج تمہارے اندر اٹھی ہوئی، کہ اپنے مالک کے بندے بن جاؤ اور طاغوت کی بندگی سے اپنی جان کو بچا لو، اجتناب کرو۔ اور معلوم ہے کہ اس زمانے میں فرشتوں کی پوجا ہوتی تھی، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو پکارا جاتا تھا، حضرت عیسیٰ کی تصویر تھی خانہ کعبہ میں، تو ان کی بندگیوں سے بے اجتناب کرنے کو کہا گیا ہے۔ لیکن جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ بندگی اللہ کے علاوہ کسی کی ہو، وہ طاغوت کی بندگی ہے، لیکن جنہوں نے دنیا میں اللہ کی طرف بلایا تھا وہ طاغوت نہیں ہے، چاہے ان کو پوجا جائے، جیسے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائی دی جاتی ہے۔ فرمایا جو آیا ہے اس نے ایک ہی مسئلہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے بندو اللہ کی بندگی کرو، اور آج جن کی بندگی اور پوجا ہو رہی ہے تمہارے معاشرے کے اندر، اس سے اجتناب کرو۔ فرمایا یہی اصلی دعوت ہے۔ پھر یہ ہوا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، اس بات کو سننے کے بعد کچھ خوش قسمت ہیں، نصیبے بر ہیں، جنہوں نے سبقت کی ہے اور اللہ نے ان کو راہ دکھائی، لیکن اکثریت کا عالم یہ رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، من حقت علیہ الضلالہ کہ اس کے اوپر گمراہی مسلط ہو گئی، اور بات سننے کے بعد سمجھ لینے کے بعد بھی اس نے ماننے سے انکار کر دیا، باپ دادا کا طریقہ اپنی پرانی تاریخ سے چمٹے رہنا اس کی شان تھی، اور اس کے خلاف جانا اس نے برداشت کیا۔ فرمایا اس سے پہلے بھی یہی ہوا ہے، بات ایک ہی ہے کہ بندے اللہ کے ہو، اس کا کھاتے ہو، اس کی زمین پر رہتے ہو، اس کی ہوا میں سانس لیتے ہو، اس کے مارے مرو گے، اس کے فیصلے کے بعد یا تو آگ میں جھلسو گے اور یا جنت کی بادشاہی کا تاج پر کوئی بادشاہی کرتے رہو۔ لیکن تمہیں نہ ماننا ہے اور بات، اپنی ضلالت کو، اپنی گمراہی اور شرک کو اللہ کی مشیت اور حق بتا کر اور تم اس پر جمے رہو، تمہاری بات اور ہے۔ لیکن آنکھیں کھولنے کے لیے، عبرت کے لیے تمہارے خود اپنے ملک کے اندر کتنی قوموں کے مساکن ہیں، کیسی برباد قوموں کی نشانیاں ہیں جن پر سے تم گزرتے بھی ہو۔ اس لیے آج تم نے اس بات کو نہ مانا تو جھوٹ اور مدت کی بات اور ہے۔ بہرحال تمہارے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے کہ تمہاری جڑ کاٹ ڈالی جائے اور تم کو تہس نہس کر ڈالا جائے۔ فسیروا فی الارض، زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جن کے سامنے یہ دعوت آئی سمجھ بھی گئے لیکن ماننے سے وہ کتراتے رہے، تو ایک مدت کی چھوٹ کے بعد فنظروا،
بخشی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ زمر میں اس طرح سے پروردگار نے 8 جگہ اس طاغوت کا قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشریٰ فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ہداهم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ اس سے پہلے ذکر تھا کہ جو طاغوت کے جو پجاری ہیں ان سے کفر کرنے کی بجائے ان کے دن مناتے ہیں، ان کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، ان کو اپنا پیشوا اپنا امام مانتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے اللہ کے یہاں ایسی آگ ہے کہ آگ کے سائے میں ہوں گے اور نیچے سے آگ کی گرمی ان کو جھلسا دے گی۔ فرمایا اس کے مقابلے میں والذین وہ لوگ اجتنبوا الطاغوت جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی سے اپنی جان کو بچاتے ہیں، یا بدوہا کہ ان کی پوجا کریں، وانابوا الی اللہ اور اپنے مالک کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کی طرف رخ کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی جان اور مال کا تحفہ ہر وقت تیار رکھتے ہیں۔ لهم البشریٰ ان کے لیے خوشخبری ہے، اس دنیا میں بھی اللہ کے رحمت سے مستحق ہے، وبشر عباد اور آخرت میں بھی تو میرے ایسے بندوں کو مالک فرماتا ہے خوشخبری سنا دیجیے۔ تو یہ ایک بات آ رہی ہے کہ صرف اللہ کو مان لینا، اللہ کی بندگی کرنا یہ بات کافی نہیں ہے۔ ایک ایماندار کے لیے جنت کا حصول اور جہنم سے بچاؤ ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ اجتناب کیا جائے۔ یہ مکے کی چیز تھی اور مدینے میں ہجرت کے بعد پھر مالک نے اسی بات کو اور بڑھایا۔ سورہ بقرہ میں اجتناب کی بجائے اب کفر کا لفظ اختیار کیا کہ ان کے دشمن بن کر اٹھو۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اپنی زندگی لگا دیتی ہے۔ تو مالک نے فرمایا کہ وہ ایماندار صحیح معنوں میں اپنے قول میں سچا ہے تو اس کے لیے ایک ہی راہ ہے کہ وہ کفر کرے ساری ان باتوں سے اور سارے ان اماموں، رہنماؤں اور پیشواؤں سے جن کی بات اللہ کے خلاف ہے اور دنیا ان کی بات مان کر ان کے سامنے سر جھکاتی ہے۔ تو بتایا گیا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اس وقت ثابت ہوگی کہ جن کی بندگی کی جا رہی ہے باطل کی، اس کا کفر کیا جائے، اس کا انکار کیا جائے۔ اور بات صاف ہے، جن کی بندگی ہو رہی ہے اگر انہوں نے اس کی دعوت دی تھی، اس کا پرچار کیا تھا، جیسے آج بدقسمتی سے اس امت کے جو آج بڑے امام اور پیشوا مانے جاتے ہیں، جن کی باتوں کو میں نے ان کی کتابوں کے جنہوں نے جیسے اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اصلی طاغوت جہنم میں جانے والا وہ ہے جو من احب ان یعبد من دون اللہ، کہ جو یہ چاہے کہ وہ
جائے، اس کی بات مانی جائے اللہ کے علاوہ، تو یہ صحیح معنوں میں وہ اصلی طاغوت ہے کہ جس کے ماننے والے بھی جہنم میں جائیں گے اور یہ ان کے ساتھ جائے گا، جیسے قرآن میں آیا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن کو تم پوجتے تھے اللہ کو چھوڑ کر یہ سب جہنم کا ہی سب کریں گے۔ اور یہ طاغوت صرف وہی نہیں ہے کہ جس کے سامنے سر جھکایا جائے، ماتھا ٹیک دیا جائے، نظر و نیاز ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر بتائی ہے کہ اگر ان کی بات مان لی جائے اللہ کے مقابلے میں تو وہ رب ہیں، وہ صحیح معنوں میں اصلی طاغوت بن جاتے ہیں۔ یہ اہل کتاب کے لیے اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اہل کتاب نے اپنے پیروں اور مولویوں کو رب بنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں۔ تو حضرت عدی ابن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب ایمان لائے تھے، سن 9 ہجری میں ایمان لائے، وہ عیسائی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے پیروں اور مولویوں کو رب نہیں بنایا۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تمہارا کوئی مشہور پیر، کوئی بڑا عالم کوئی ایسا فتویٰ دے دے جو تمہاری کتاب جس کو تم کتاب مانتے تھے اللہ کی اس کے خلاف ہو، تو کیا تم کتاب کی بات اس وقت مانتے تھے یا اپنے پیر اور بڑے مولوی کی؟ تو عدی ابن حاتم طائی نے کہا تب تو ہم بات اپنے بڑے کی مانتے تھے، ورنہ یہی ہے ارباب من دون اللہ رب بنا لینا۔ تو یہ جو رب بنتا ہے، جو طاغوت اس کی بندگی کی جاتی ہے، طاغوت کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے 5 6 7 معنوں میں اندر ایک یہ بھی ہے کہ میں یعبد من دون اللہ، کہ جو اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کی جائے تو پوجا اس معنوں میں بھی اگر اس کی بات مانی جائے اللہ کی بات نہ مانی جائے وہ بھی رب ہے۔ اور یہاں اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ ایمان اسی وقت صحیح ایمان اللہ کی بارگاہ اور پیمانے پر ثابت ہوگا۔ یہ مومن ہے تو وہ اللہ کے ان دشمن طاغوتوں سے جن کی بات دنیا میں چل رہی ہے، جن کے فیصلے کو لوگ اپنی سراحوں پر جگہ دیتے ہیں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، فرمایا ان سے کفر لازم ہے۔ اور یہ بات بالکل صاف ہے، اللہ کی کتاب کے خلاف جو فیصلہ کرنے والے ہوں یا بلانے والے ہوں تو وہ کافر ہیں، ان سے وہ کافر بھی ہوں گے اور ان کی بندگی کفر بھی ہے اور ان سے کفر کرنا لازم ہے۔ فرمایا یہ ہمت ور اگر اس انداز سے ایمان لاتا ہے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے اور ایمان لایا ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا، یہ صحیح معنوں میں اس نے ایسا حلقہ پکڑا ہے کہ کبھی گمراہ نہ ہوگا، کبھی نہ ٹوٹے گا اور نہ ہاتھ سے چھوٹے گا، اور پھر اللہ اس کا ولی ہو جائے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایسے ایمانداروں کا اللہ حامی و ناصر ہے۔ اور یخرجہم من الظلمات الی النور، تو کہیں کسی مشکل میں، کسی مخمصے میں، کسی حرج میں وہ پھنس جائیں تاریکی کے اندر، وہ اللہ کے خلاف کوئی بات ہو تو مالک کا وعدہ ہے کہ ہم دستگیری کریں گے، ہم ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف، اللہ کی بندگی اور اللہ کی بات کی طرف لے آئیں گے۔ اور وہ لوگ جو اس طرح سے دعوے چاہے کتنے بڑے دعوے کرے ایمان کے، لیکن جن کے اندر ہمت یہ نہیں ہے کہ طاغوت کا وہ کفر کرے، تو وہ اللہ کی نگاہ میں مومن نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ اور بھی ہے جن کی وہ عظمت کے ماننے والے، جن کے وقار کے ہم رکھوالے ہیں اور ان کو اپنا پیشوا اور امام بناتے، ان کو اپنا ولی
عالی سمجھتے ہیں، تو مالک فرماتا ہے ان کا ایمان بلند بالا آواز کے ساتھ دنیا میں گونجے، لیکن یہ درس کافر ہیں، والذین کفروا، رہے کافر تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اولیاءہم الطاغوت، یہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنی بات چلائی ہو، اپنا فیصلہ نافذ کیا ہو، ان کو اولیاء بناتے ہیں۔ اور پھر یہ لوگ، یہ جو طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، تب یہ طاغوت کے بندے اور ان کے پیروکار بننے کے بعد اپنا سب کچھ کھو دیتے ہیں، اور یہ طاغوت ان کو اگر کچھ ایمان کے نور کی کوئی ایک شعاع بھی ہو تو وہ بھی بجھ جاتی ہے، اور یہ ان کو نور سے نکال کر تاریکیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، اور پھر ہمیشہ کی ان کی آخرت برباد کر کے جہنم کے ایندھن یہ بن جاتے ہیں، ہم فیہا خالدون، کہ اس میں جانے کے بعد یہ اپنے طاغوت کے ساتھ پھر ہمیشہ جہنم کی آگ کرے گے۔ تو یہ بات اللہ نے یہاں واضح کی۔ پھر یہ سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ نساء کے اندر 3 جگہ پروردگار نے طاغوت کی نشاندہی کرنے اور طاغوت کی بات کو واضح کرنے کے لیے کہ بات بالکل سامنے آ جائے، مختلف انداز سے مختلف آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے اس کو واضح کیا۔ فرمایا الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ سورہ نساء کی 51 آیت ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھنے والے تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ اہل کتاب ہیں جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، جس کو انہوں نے اس کے بعد بھی تحریف کے ساتھ خراب کر لیا ہے، کتنے کو انہوں نے بلا دیا ہے، اپنی طرف سے کچھ اور کو ملا دیا۔ ان کا حال دیکھیے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، ان کا ایمان ہے جبت کے ساتھ، جبت ہر وہ چیز ہے جو واہمے کی ہو، اوہام کی چیز، یہ تعویذ ہے، یہ گنگا ہے، یہ نجوم، علم نجوم کا معاملہ ہے، یہ شگون لینا ہے، یہ سفر کا مہینہ ہے، سامنے سے بلی نکل گئی، وہ پرندے اڑاتے تھے، اگر دائیں طرف سے گزرے تو سمجھتے تھے کہ یہ کام صحیح ہے۔ عربوں کے زمانے میں جتنی اتنی چیزیں ہیں، تعویذ ہے، ڈنڈا ہے، یہ پھونک پھاک ہے، جتنی یہ اوہام ہے، ان کو جب کا فرمایا کتاب کے ماننے والے بھی ہیں۔ آپ دیکھیں کس طرح سے آج کل کے مسلمان جو اہل کتاب بن گئے ہیں، اپنی خصوصیت کے لحاظ سے اللہ ان کا ذکر فرماتا ہے والطاغوت، ان باتوں میں مبتلا ہے اور ایمان لائے ہیں طاغوت کے اوپر، اللہ کے مقابلے میں جن کو انہوں نے اپنا پیشوا اور امام بنا لیا ہے، چاہے وہ اللہ کے ساتھ ہزاروں شرک پیدا کرنے کے لیے وحدت الوجود کا نظریہ پیش کرے۔ اللہ کی ذات کا اپنے اور ساری دنیا کے متعلق کہیں کہ یہ اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے، اور ذات کا شرک اللہ کے ساتھ کرنے کے بعد خدائی کے سنگھاسن پر بیٹھنے کی کوشش کریں، یا اللہ کی کتابوں کو جھٹلانے کے بعد اللہ کی آخری کتاب کے بھی جھٹلانے والے بنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کر دیں، ان کی سنت کو۔ فرمایا یہ ان طاغوت کی بات مانتے، ان کے کہے پر چلتے، چاہے وہ کوئی معاملہ ہو، وہ ایمان کا ہو یا عمل کا ہو یا زندگی کوئی اور مسئلہ ہو، فرمایا یہ کرتے۔ اور پھر یہ ظالم اہل کتاب جن کا عالم یہ ہو گیا ہے، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ کہتے ہیں جو سچے مومن ہیں ان کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے یہ بالکل گمراہ لوگ ہیں، یہ گستاخی نہیں بلکہ ایسے گمراہ ہیں کہ ان کے مقابلے میں کافر جو ہیں وہ زیادہ سیدھے راستے پہ ہیں، ان کی گمراہی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ
لوگ ہیں جو طاغوت کے بندے بن جائیں، ان سے اپنا ساز و باز کر لے تو ان کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ اس طرح سے ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل پھٹکتا ہو جاتا ہے۔ اور مالک فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین لعنهم اللہ، اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ سمجھ لو من یلن اللہ، جس پر اللہ لعنت بھیجے، فلن تجد لہ نصیرا، تو یہ مخاطب تو اس کے لیے کوئی مددگار نہ پائے گا، اس کی جو حالت ہوگی وہ تیرے ذہن و خیال کے احاطے بھی نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد پھر ان منافقین کا جو اپنے کو اہل کتاب کہتے ہیں یا ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، بتایا دیکھو ان کا عالم یہ ہے کہ اگر یہ دیکھیں کہ ان کا مسئلہ ہے، اگر وہ فیصلے کے لیے ان کا اندازہ یہ ہو کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کروائیں گے تو ہمارے حق میں ہوگا، تب تو لپک کر آتے ہیں۔ لیکن اگر ان کا یہ خیال ہو اور جانتے ہیں یہ بے ایمان بھی ہیں اور ان کی زبردستی ہے، ان کو حق نہیں پہنچتا، یہ غصب کرنا چاہتے ہیں دوسرے کو، تب مالک فرماتا یہی منافقین ہیں۔ الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، ان منافقوں کو دیکھیے، ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو آپ پر قرآن اتارا گیا ہے یہ اس پر ایمان لائے، اور یہ بھی کہ یہ بات صحیح ہے وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے کتابیں اتری تھیں وہ بالکل حق تھی۔ لیکن جب اپنا مسئلہ پیش آتا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، تو یہ فیصلہ کروانے کے لیے آپ کے پاس آنے کی بجائے اپنے سرداروں کے پاس، یہودیوں کے سردار ہوں یا منافقوں کا، ان کا کوئی رئیس ہو اس کے پاس لے جاتے ہیں کہ وہاں رشوت بھی دے دیں گے، جھوٹی گواہی بھی چل جائے گی، ہمارا زور بھی ہے، پہچان بھی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ طاغوت، ان کو طاغوت کہا ہے کہ جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بجائے کسی اور چیز کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، تو فرمایا گیا یہ طاغوت کے پاس جاتے ہیں، آپ کے پاس نہیں آتے۔ تو معلوم ہوا کہ جو فیصلہ کرنے والے ہوں، جن کا ٹکراؤ ہو، جن کی بات ہو، جن کا فرمان اور جن کا فیصلہ ایسی بات پر ہو کہ جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہے، وہ سارے کے سارے طاغوت سے ہے، ان سے فیصلہ کروانا، طاغوت سے فیصلہ کروانا ہے۔ جیسے آج قرآن و حدیث کی بات کے مقابلے میں فیصلے کے لیے پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت نے یہ کہا ہے، یہ امام صاحب کی یہ رائے ہے، تو اللہ ان کو اگر جنہوں نے، چاہے وہ امام مانے جائیں چاہے ان کی کوئی حیثیت ہو، اگر وہ ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو اللہ نے ان کو طاغوت کہا ہے اور کہا یہ منافق ان کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ وقت امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایسے طاغوت سے کفر کرنا چاہیے، تو یہ طاغوت ہے جو اللہ کی کتاب کے خلاف جنہوں نے بات چلائی ہے، فیصلہ کرتے ہیں، تو ان سے کفر کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ان سے فیصلہ کروانے چاہیے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ کا حال کیا ہے، ہر ضلالت جو پھیلی ہے اس کے لیے دلیل ہے اپنے ان کے بڑے ہیں، اپنے امام ہیں، دیکھو ان کا یہ فیصلہ ہے، کتاب کی بجائے یہ فیصلہ انہوں نے کروایا ہے کتاب کے خلاف جو بات کہنے والے ہیں اور ان پر چلتے ہیں۔ پھر پروردگار عالم نے یہ بتایا کہ دیکھو طاغوت کے جو ولی اور ان کے بندے ہوتے ہیں، ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی دشمنی میں انتہا کو پہنچ جاتے ہیں اور اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں طاغوت کی بات ثابت کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایماندار، سچے ایماندار ہیں، وہ اللہ کی بات، اللہ کے کلمے، اللہ کے فیصلے کو اپنے اوپر نافذ کرنے اور حق
ظاہر کرنے کے لیے اور ساری دنیا کے لیے اس کو حق ثابت کرنے کے لیے اپنی جان لگاتے ہیں، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ یہاں جہاد بھی نہیں آیا، قتال تک پہنچ جاتے ہیں، جان لگا دیتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں والذین کفروا، جو کافر ہیں، چاہے نام ایمانداروں کے ایسے رکھیں اور اعلان بھی ہو یقاتلون فی سبیل اللہ فی سبیل الطاغوت، فرمایا جو ایسے لوگ ہیں کہ جو کافر ہیں یقاتلون فی سبیل الطاغوت، ان کا عالم یہ ہے کہ اپنی جان لگائیں گے، اپنے مال اپنے اوقات سب کریں گے اور طاغوت کے راستے کے اندر وہ دن رات اپنے ایک کر دیں گے، اللہ کی بات نہ چلنے پائے، باطل کا راج رہے۔ تو حکم دیا گیا کہ اگر تم صحیح معنوں میں ایمان والے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت معتبر ٹھہرے گا جب تم ایمان کی شرائط پوری کر دو، وہ اللہ نے بتایا ہے کہ ایماندار تو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو جو طاغوت کے ماننے والے ہیں یہ گویا شیطان کے ولی ہیں، ان سے تم جنگ کرو، مومنوں تمہارا یہ کام ہے۔ اور حالات کے اوپر نہ جاؤ، مایوسی کا کوئی مقام نہیں ہے، ان قید الشیطان کان ضعیفا، امید رکھو کہ پروردگار تمہاری ہمت بنائے رکھے گا، تمہارا حامی و ناصر ہے اور شیطان کی ساری چالوں کو برباد کر جائے گا۔ آخرکار دین سرفراز اور کامران ہو گئے۔ اس طرح سے پروردگار عالم نے بتایا کہ طاغوت کیا ہے اور طاغوت کے ساتھ ایک مومن کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ لگاتار آ رہا ہے۔ پھر سورہ مائدہ میں پروردگار نے اسی طاغوت کا ذکر فرمایا اور پھر بتایا کہ طاغوت سے اجتناب اور طاغوت کا دشمن اگر کوئی بنتا ہے تب اس کا ایمان اللہ کے یہاں معتبر ٹھہرے گا۔ ان کے لیے اپنے اوقات لگاؤ اور اپنے مال کو، ان کے مقام کو برقرار رکھنے کے لیے سب کرو۔ مالک فرماتا ہے سورہ مائدہ کے اندر، قل، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے یا اہل الکتاب، کہ ایک اہل کتاب، هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، کہ ہمارا جرم کیا ہے؟ تم بھی ایمان کا اقراری ہو، کتاب کے ماننے والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں، تو آخر ہم سے یہ دشمنی کیوں؟ دن رات ہمارے خلاف سازشیں ہیں، ہماری بات کو چلنے نہیں دیتی۔ کفار و مشرکین کے متعلق تمہارا فیصلہ ہے کہ وہ ہم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ آخر یہ تمہاری روش کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ یہ دشمنی کیسی؟ اب اگر تم باز نہیں آتے، اپنی روش سے توبہ نہیں کرتے، تو سنو، اس سے پہلے بھی ہم نے ایسے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے ہم پھر دہرا سکتے ہیں۔ ان تعودوا نعود، اگر تم نے پھر وہی حرکت کی تو ہم پھر اپنے عذاب کو اسی طرح سے پھر پلٹا کر لائیں گے۔ قل، ان سے کہہ دیجیے، هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، فرمایا یہ فسق جو تم آج کر رہے ہو، ایمان کے بعد طاغوت سے راہ و رست بن، اس سے بڑے خطرات بھی تمہارے سامنے ہیں۔ تمہارے ساتھ وہ بھی ہو سکتا ہے جیسے تمہاری قوم بنو اسرائیل کے اندر اللہ نے کیا ہے، عذاب ایسا نجس عذاب ان پر نازل فرمایا ہے، من لعنہ اللہ وغضب علیہ۔ تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم ان میں شامل ہو جاؤ جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے، وغضب علیہ، جن پر غضبناک ہوا ہے، وجعل منهم القردہ والخنازیر، اور ان کی صورتیں تک بدل ڈالی ہیں، بعض کو بندر اور بعض کو
سور کی شکل میں تبدیل کیا. وعبدت طاغوت، اور ایسے ان کے دماغ مقتل ہو گئے ہیں، ایسے وہ دری بن گئے ہیں کہ انہوں نے طاغوت کی بندگی کی اور اس کے بعد فخر کے ساتھ اعلان کیا کہ ہم ان کے بندے ہیں، تمہارے ساتھ ہمیں جنت قبول نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ اگر جہنم بھی تم کہتے ہو ہم اس میں جائیں گے، تمہاری جنت ہماری نگاہ میں کوئی مقام نہیں رکھتی. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل اس طرح سے سیاہ ہو جائے. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بدترین جائے قیام کے مستحق ہیں اور بڑی خراب مقام کے اوپر ہیں، اور یہ صحیح معنوں میں راستے سے بھٹکتے ہیں. تو یہ وہ مقامات ہیں جس کے اندر پروردگار عالم نے اپنی کتاب کے اندر یہ بتا دیا ہے اور صاف کر دیا ہے کہ اگر ایمان کی اقرار کرنے والے ہو تو صرف یہ تمہارے اوپر لازم نہیں ہے کہ تم ایمان کے تقاضے پورے کرو اور ایمان کو اس طرح سے تم کہتے ہو اس کا اقرار کرو، بلکہ اس کے ساتھ لازم ہے کہ تم دشمن بنو طاغوت کے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو ان کے مقابلے میں جو طاغوت کی راہ میں جہاد کرتے. تو یہ ہمارے سامنے بھی ہے اور آپ کے سامنے بھی ہے. یہ طاغوت کا معاملہ ایسی آگ سے رابط پران کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے. اس کا ہر پہلو اللہ نے صاف کیا ہے کہ کوئی بات سے بڑا ہو اگر اس نے کبھی اللہ کی کتاب کے خلاف کوئی فیصلہ کر دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا انکار کیا ہے، تو وہ طاغوت قرار پائے گا. اس کی یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی رحمۃ اللہ علیہ کہے یا اپنا امام اور پیشوا مانے یا اس کی حمایت میں اپنی زبان کھولے، اپنا مال لگائے، اپنی قوتیں صرف کرے. تو یہ آج مسئلہ مومنوں کا مسئلہ جو ہے وہ اور تو ہو سکتا ہے کہ اس امت کے اندر ایمان کے لحاظ سے توحیدی پائے جاتے ہوں اس معنوں میں کہ وہ شرک کو قبول نہیں کرتے، لیکن بڑی مشکل سے کوئی ملے گا کہ اللہ کی اس پیمانے پر پورا اترے کہ ایمان کے ساتھ وہ طاغوت کا کفر کرنے والا ہو اور اللہ کے وقار کو قائم کرنے کے لیے پھر وہ کسی بات کی پرواہ نہ کرے. جیسے اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں ولا یخافون لومۃ لائم، اور دنیا میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ آخر کار سب کو جانا ہے پروردگار کی بات پر. اب مالک کسی سے راضی ہوگا اور اس سے راضی ہوگا کہ یہ بندہ دو عالم سے تحفہ میرے لیے تھا. اس کے لیے مالک نے شکایت کی ہے دنیا والوں سے کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میرے مقابلے میں میرے خلاف کوئی بات چلانے والا، میری تقدیر میں رسول کا انکار کرنے والا آتا ہے، تم اس کی بات کو سراغور بٹھاتے ہو اور میری بات اور میرے رسول کی بات کو تم گرانے کے اوپر مائل ہو جاتے ہو. تو کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میرا وقار تمہاری نگاہ میں وقت نہیں رکھتا اور دوسروں کا وقار ہے تمہاری نگاہ میں زیادہ ہے، حالانکہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے مختلف انداز سے، سب کچھ میرا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے انتہائی شدید. یہاں روک کر میں یہ بات کہوں گا کہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو مسئلہ اٹھایا کفر بالطاغوت کا، یہ بالکل ایمان کی روح ہے. اللہ کے بندوں، قرآن کا یہ پیغام ہے، یہ ہے صحیح معنوں میں دعوت القرآن. باقی محمد حنیف نے جو دعوت القرآن لکھی ہے اس کے اندر تو اس نے شرک کے انجیکشن دے دیے، طاغوت کی حمایت کی، بلکہ خود طاغوت بن گیا. اور آپ اس کے یہ اندھے مقلدین ہیں، بالکل ان کے ایسے دل سیاہ ہو گئے ہیں کہ ایمان عقیدے کی بات ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی ہے، اور اندھے بن کے اب دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یہ جو محمد حنیف کے مرنے کے 3 دن بعد ان کا اجلاس ہوا ہے مرکزی شورا کا، اس میں انہوں نے جہاں اس طاغوت کے لیے جنت الفردوس کی دعائیں مانگی ہیں، وہاں یہ بھی کہا ہے کہ یا اللہ ہمیں محمد حنیف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی. ایک اور شرک ان کا سامنے آ گیا، یہ کفر ہے ایسا جملہ بولنا کسی غیر نبی کے لیے، خاص کر اس دور کے کسی مولوی اور پیر کے لیے یا امام اور امیر کے لیے الفاظ بولنا، یہ بالکل اللہ کی کتاب کا کفر ہے. تو یہ معاملہ ہے. اللہ کے بندو غور کرو، یہ کتنی سادہ سادہ باتیں ہیں، کیوں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں؟ یہ تو وہ دعوت تھی، بنیادی دعوت تھی جو ہم نے پوری دنیا کو دینی تھی. اب تم نے وہ طرز عمل اختیار کر لیا ہے جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث کرتے ہیں. تو بتاؤ کیا فرق ہے؟ کیا جماعت اس لیے بنائی تھی کہ جب تھوڑی سی مضبوط ہو جائے اور وسائل زیادہ آ جائیں تو اللہ کا مقابلہ کریں گے اور اپنے امیر کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیں گے؟ یہی کیا ہے انہوں نے.
عمر دورانی عبداللہ نے، اور چاہے قاری خلیل الرحمان ہو، منور سلطان ہو، سب نے یہی مرکزی شورا ان کی پوری سارے بالکل ان کے دل بالکل سیاہ ہو گئے، یقین کیجیے، اور گویا ایسا لگتا ہے کہ ان کو بھی بندر بنا دیا گیا ہے بالکل، کیونکہ ان اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ہیں، جانوروں کی طرح پیچھے اندھے بن کے جا رہے ہیں۔ مزید سنیے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور اس کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مکے میں ہے 13 سال برابر نشاندہی کی ہے، اور جب انہوں نے یہ شور کیا ہے کہ اگر تاغوت، ان کو تاغوت کہتے ہو، تو کہا گیا تاغوت اگر ابراہیم علیہ السلام تاغوت نہیں ہے اس معنوں میں، ان کی بندگی تو تاغوت ہے، لیکن تاغوت اصلی معنوں میں تاغوت وہ ہے کہ جو خود اس نے اللہ کے علاوہ اپنی بندگی کرائی ہو، جیسے اسی بات پر جب عبداللہ ابن زبارہ نے یہ شور مچایا ہے کہ آپ کہتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، تم اور جن کو تم نے پوجا ہے، جن کی بندگی کی ہے، وہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے اور ایک بھی نہ بچ سکے۔ تب اس نے آواز لگائی کہ اچھا فرشتے بھی پوجے گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا ہوئی ہے، تو کوئی بات نہیں، اگر ہمارے جاتے ہیں تو یہ بھی تو جائیں گے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیا، اس سے مراد وہ ہیں جن کا من احبا من دون اللہ، وہ جس کا ارادہ اور اس کو محبوب ہو کہ اس کی پوجا ہو اللہ کے مقابلے میں، اس کی چلے، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ہوا ما من عبدہ، تو اس کے لیے آیا ہے کہ جہنم کے ایندھن وہ بنیں گے کہ جنہوں نے خود دنیا میں اس کا پرچار کیا تھا اور چاہا تھا۔ اس لیے آپ کے سامنے بھی ہیں اللہ کے فضل سے جنہوں نے اللہ کی کتاب کی بات کہی ہے، سنت کی بات کہی ہے، اور ان میں اکثریت صحابہ کی ہے، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کی ہے۔ اس کے بعد سے بربادی آئی ہے، تصوف ایک طرف آیا ہے، اور پھر اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لایا گیا ہے، اور قبر پرستی کے لیے بنیاد مہیا کی گئی ہے۔ یہی مردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زندہ کیے گئے، صلاۃ و سلام سننے والے، پھر اعمال ان پر پیش ہونے لگے درود و سلام کے، پھر ہر انسان زندہ مان لیا گیا کہ کوئی کسی قبر پر جائے تو قبر والا پہچانے گا، سنے گا، جواب دے گا، اور یہ قبر پرستی کی جڑ کر جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دن پہلے یہی بات کہی تھی، اور آخری وقت جب آپ کا عالم یہ تھا، عائشہ فرماتی ہے بخاری مسلم کی حدیث میں کہ چادر کبھی اپنے چہرے اٹھا دیتے تھے، کبھی پھر ڈال لیتے تھے، اور زبان بھی یہ تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اس سے آپ یہی عائشہ کہتے ہیں، اسی لیے صحابہ کرام نے آپ کی قبر جو بنائی ہے وہ میرے حجرے میں بنائی، اگر باہر رہے گا تو پھر انبیاء بنی اسرائیل کی طرح سے اس کا زیادہ امکان ہے کہ وہاں پوجا ہونے لگے۔ یہ سب احتیاطی رہی، بیچ میں ایک دیوار کھینچ دی گئی عبد الملک بن مروان کے زمانے تک، تاکہ یہ قبرستان جو ہے الگ ہو جائے، صحابہ نے کر دیا، اور وہ سارے آہستہ آہستہ یہ ساری رکاوٹیں تھیں اور جو صحیح احتیاطیں تھیں یہ ختم ہو گئی، اور اب قبر بھی اس میں آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا کہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، اور پھر وہ بات وہاں لکھ کے لگا دی رہی کہ جو آئے زیارہ قبری وجب الطہور شوال، یہ بھی لگا دیا گیا، قبر کی زیارت قبر پرستی کی بنیاد بھی ہو کہ ہر ایک زندہ ہو گیا، پھر وہ شرمندے ہوئے، اور آج اللہ نے جو ضرورت دی ہے اس دنیا میں اس کی انتہا نہیں ہے، اور جہنم کی آگ اپنا منہ کھولے ہوئے انتظار کر رہی ہے، اللہ یہ کہ اللہ کی توفیق سے پھر بات اٹھے، توحید کا پرچار ہو، تابوت کی نشانی ہو، شرک کی ایک ایک رت کو کھول کر اللہ کی مدد کے اوپر بھروسہ کرنے کے بعد پھر سنت کے مطابق بات اٹھے، پھر ٹکراؤ ہوگا، مصیبتیں آئیں گی، قیامتیں ٹوٹ پڑیں گی، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کرتے رہیں گے، اور آخر کار اگر ثبات ملا ان کو تو آخر کار دین حق غالب ہو کے رہے گا، اور دنیا اور آخرت میں یہ وہ اللہ
खाली तस्वर कर दिए जाएंगे। यही अपनी निगाह के सामने है और यही आप हजरात के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जिसको उसने ईमान से नवाजा है तो अल्लाह ने जो शर्तें लगा दी है कि अल्लाह का ईमान उस वक्त तक मोहब्बत नहीं है जब तक ताकत से कुछ नहीं। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और परवरदिगार आपका। कोई आप सवाल करना चाहे भाई? ये मुखलस आवाज़ थी डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की। ये हमारे साथियों को सुनना चाहिए बार बार। ये बहुत ही बड़ा तरबीती बल्कि बयान है और मोहम्मद हनीफ़ के लोगों को भी ये सुनना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद हनीफ़ तो उसी शिर्क के ऊपर मर गए। तागूत की हैसियत तो उन्होंने इख्तियार की है, तागूत की लिस्ट में एक तागूत का इजाफा हुआ है। बहरहाल जब हमने लाखों करोड़ों तागूतों का रद्द किया है तो एक और बीच में आ जाएगा तो वो हमारे लिए मुश्किल नहीं है। अल्लाह की तौफीक से हमने इसका रद्द किया है, इसका कुफ्र किया है, इसकी दावत का, इसके मुशरकाना अकायद से, सजदा तज़ीमी के शिरक से बिल्कुल बरात का ऐलान किया है। और पहले 7 महीने इसको समझाया है, लेकिन जब ये नहीं समझाया फिर इसको ललकारा है। और इसके साथियों ने इसका साथ दिया, इस तागूत का साथ दिया है। अल्लाह की किताब का साथ देने की बजाय हक दावत का इनके सामने ऐलान भी हो चुका था। डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की ये सारी तकरीरें भी मौजूद हैं, दावत भी मौजूद है और फतवा भी मौजूद है। ख़ासकर इन्होंने अकीदा अपनाया है, डॉक्टर साहब का फतवा है कि जिसका ईमान ख़राब होता है वो इस तरह तफसीर करता है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ, पूरा ख़ानदान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज़ हो गया। ये कुफ़र है, शिरक है। और यही अकीदा अपनाया है मोहम्मद हनीफ़ ने ईमान की ख़राबी की वजह से, और इसको फिर सपोर्ट किया है मुनव्वर सुल्तान ने, सईद अहमद लांडी वाले ने, अनीसुद्दीन ने, और कारी खलील रहमान ने, और रिफ़त नवाब ने, डॉक्टर अपने ज़रार भट्ट ने भी इसी की साइड ली है, मोहम्मद हनीफ़ की। तो देखिए ज़िल्लत और ख्वारी इनके हिस्से में आई है। हमारी यही गुजारिश है अपने भाइयों से, देखो क्यों अपनी जान के दुश्मन बन गए हो, अपने बीवी बच्चों को आग के लिए तैयार कर रहे हो। कितनी मुसीबतें भी तुम लोगों ने उठाई हैं ईमान के रास्ते में, कितनी जान लगाई है, माल लगाया है। ख़ासकर हमारे शमीम साहब हैं या सुहेल मलिक साहब हैं, कितने उन्होंने ये पैसे भी खर्च किए हैं। लेकिन ईमान को खालिस रखो, आखिरी दम तक इसको ले जाओ। और याद रखना, इसीलिए अल्लाह ताला ने ज़ोर दिया है कि देखो ये अम्बिया भी शिरक करते, वलो अशरकू लहबितन अन्हुम मा कानू यामलून। अगर ये भी शिरक करते तो इनका किया कराया गलत कर दिया जाता। और सूरह ज़ुमर में सारे अम्बिया का जिक्र किया और आखिरी नबी को मुखातब किया, लाइन अशरकता लयाबतन अमलों का। अगर तूने भी शिरक किया तो सारे अम्बिया को यही बताया गया है कि तुम्हारा अमल ज़ाया हो जाएगा। तो ये डराने के लिए था। तो इसी वजह से मोहम्मद हनीफ़ हों या मोहम्मद गुल हों या जो भी हों, इनके अमाल बर्बाद। और बाकी जो ज़िंदा हैं उनके लिए तलाफ़ी का मौका है। अल्लाह के बंदो, जो मर गए वो नहीं वापस आ सकते। वो तो बस चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तुम्हारे ऊपर लानतें भेज रहे हैं कि तुमने इनको सपोर्ट किया था, समझाने की बजाय उनको थपकी दी थी और उनके बारे में और हवा बढ़ गई और उन्होंने अपने इस शिर्क के ऊपर जमाव दिखाया और तुम्हें भी अपने साथ बर्बाद किया। तो ये मामला है। अल्लाह के बंदो, डॉक्टर साहब के साथ ये बहुत थोड़े रह गए हैं, दोबारा मुनज़्ज़म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये दावत तो जारी है, जारी रहेगी। कुफ्र शिर्क से ये जो जंग छिड़ी है अकीदे की, ये बराबर जारी रहेगी। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर है। ईमान की शमों को हम बुझने ना देंगे इंशाअल्लाह।